لله نحمده ونستعينه ونؤمن به عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا جد له ولا مثل له ولا ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دنیا کے انسانوں کو بارشوں سے روزگار جو مختلف بارشیں آتی رہتی اچھے برے حالات آتے رہتے اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے بالکل امن سکون عافیت راحت اور یہ جو کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر رحمت تو یہ دنیا کے اندر اللہ فرمایا یہ تمہارے اوپر حالات ضرور آزمایا جائے گا یہ خوف ہوگا مال کی کمی ہوگی کیونکہ جان کا مسئلہ ہوگا یہ ساری چیزیں میں سب کو بچے مال اور اولاد سب چیز اللہ فرماتے ہیں ہم بات نہیں پھر فرما ہم حسن کو مقتول کر رکھو فلما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم تم کیا گمان کرتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے تمہارے اوپر پہلے لوگوں کی طرح آزمائش نہیں ہے قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یعنی یہاں تک کہ سب قسم کی آزمائش میں نہیں چھوڑ دیے گئے اس طرح کی آزمائش اب یہ آزمائش آتی رہتی حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن اللہ تبارک و تعالیٰ
یہ آزمائشیں میں اللہ تبارک تعالیٰ لاتا رہتا ہے، تو یہ آزمائشیں انسان کے اوپر آتی ہیں انسان کے اندر کے چھپے ہوئے باتوں کو ظاہر کرنے کے لیے، دنیا کے اندر اس کا چہرہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ کے علم میں ہے ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہی ہے کہ اندر سے کیا ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا سچا ہے، کتنا منافق ہے، کتنا جھوٹا ہے، کتنا برا ہے، اور اچھے برے کو سب اللہ جانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے ان کو ظاہر کرنے کے لیے یہ حالات ان کو بتاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ دنیا کے اندر نا دین غالب ہو کرتے، دین اسلام، دین حق، یہ ہر وقت میں جو بھی تھا نا وہ غالب ہو کرتے، وہ دین اسلام، دین حق پر جو بھی تھا نا وہ غالب ہو کر رہے، یعنی نوح علیہ السلام تو دعوت دیتے رہے، کس کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی مان لو، اللہ کی طرف آتے، تو جب دعوت ملی تو نافرمان اور فرمانبردار واضح ہوتے رہے، جب مانتے رہے تو آگے، اور جب نہیں مانے تو نافرمان کہلائے، اور پھر وہ غرق ہو گئے اور طوفان نوح کے اندر چلے گئے، سب کو اللہ نے غرق کر دیا۔ تو یہ دعوت کے بعد نا اور وہ لوگ ہیں جو ظاہر ہو گئے دعوت کے بعد، دعوت سے پہلے ظاہر ہونے کے معلوم کوئی فلسفہ نہیں تھا نا ظاہر کیسے ہوتے، تو اس کے بعد یہ سارے سلسلے اسی طریقے سے انبیاء میں چلتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دیا، دعوت دی، فرعون تو خدا کی دعوت کرتا تھا، فرعون کی خدا چل رہی تھی نا، حق آیا، حق نے آ کر حق کو واضح کیا، پیغام حق کا ملا، آگے سے حق کو ٹھکرایا کیا، رد کیا تو پھر واضح ہو گیا یہ فرعون اور یہ فرعون کے علاوہ لشکر اور یہ موسیٰ علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، تو اب یہ لوگ اس طرح واضح ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آئے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے پھر جب آگے موسیٰ علیہ السلام کے تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم کو جب ان کو دریا سے پار اللہ پاک نے نجات دے دی نا، نجات دینے کے بعد اب کیا مسئلہ تھا کہ انہی کی قوم تھی، اب کوئی اور نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ماننے والے تھے، یہ جو ہے نا قوم تھے، یہی لوگ تھے جو یہودی کہلاتے تھے، ماننے والے تھے۔ اب ان کے اندر پھر ایک ایسے لوگ ظاہر ہو گئے جنہوں نے انہی کے اندر پائے جانے والا ایک شخص جس کو کہتے ہیں سامری موسیٰ، اس کا بھی نام تھا موسیٰ۔ یہ جو سامری تھا اس نے ایک فتنہ کھڑا کیا، پچھڑا بنایا، اور اس کے اندر وہ آواز ہونے لگے، تو جب وہ ماں کرنے لگا تو اس وقت یہ لوگ دو فریق بن گئے، ایک ماننے والا، اب موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے نا، تو یہ ماننے والا اور ایک نافرمان ہو گئے، جنہوں نے پچھڑے کو ماننا تھا ان کو جو ہے معبود مانا، ان کو وہ ذلیل ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ توبہ ان کی تھی، تو بعد قتل کرو، یہ ایک حکم ملا، مارنے لگے، قتل کرنے لگے، یوں ان کی توبہ قبول ہوئی، جو ختم ہوا تو ختم ہوئی، لیکن وہ بھی توبہ کے اندر۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا، جس وقت ان کو کتاب ملی تو کتاب ملنے کے ساتھ پھر نافرمانی شروع کی، کہ یہ جو ہے کہاں سے کتاب، ہمیں کیا پتا کہ کس نے کی ہے، کہاں کی ہے، اللہ نے تو نہیں بتایا۔ اب یہ الگ سے فیل ہوا، یہی ان کے اندر قوم آئی فتنہ باز، اور یوں کہنے لگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے گڑبڑ کیا نا، اللہ پاک نے ان کو عذاب کے اندر گرفتار کیا، تو یہ یہاں پر گرفتار میں آئے، یہ یہودی تھے، ساتھ یہودی تھے، تو اس کے بعد پھر آگے جب چلے میدان تیہ کے اندر ان کو وہاں بند کیا، میدان تیہ کے اندر یہ یہودی موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کے اوپر انعامات اتنے زیادہ کیے اس وقت میں، جتنے کسی کے اوپر اتنے نہیں کیے جتنے ان پر کیے،
تو ان کا تذکرہ بار بار ہے، اذکروا نعمتی اللتی، اذکروا نعمتی اللتی، میری وہ نعمت کو یاد کرو، میری اس نعمت کو یاد کرو. قرآن بڑا بڑا ہوا ہے. مطلب یہ نعمت نہیں آئی نا تو پھر ان نے نافرمانی پھر شروع کی. اب پھر نافرمانی شروع کی. اب جو ڈیمانڈ شروع کی. بھائی ہمارے اوپر یہاں پر تو کچھ نہیں ہے. منصبہ آیا. منصبہ ایسے ایسے خوراک تھی اللہ پاک پیار پر ان کو سب کچھ دے دیتے تھے اور کھاتے تھے. نہ ان کو چولہا چلانا، نہ ان کو اور کچھ کرنا. بنا کھا رہی آسمان سے وہ کھا رہی. علم سب کے لیے سایہ نہیں ہے، اللہ نے بادلوں کو لایا، سایہ ان کو دے دیا. پانی نہیں ہے، اسی پتھر پر ہمارے 12 چشمے اللہ نے نکال دیے ہر ایک قوم قبیلے کے لیے، اور چشموں سے پانی پیتے رہے. کپڑے خریدنے نہیں ہے، لباس لینا نہیں ہے. جو کپڑے چھوٹے پہنے تو ساتھ وہی بڑے ہو رہے، ساتھ بڑھ رہے. اسی طریقے سے عجیب ایک جنت کا ماحول ان کو دیا. وہاں نافرمانی نہیں ہم تو اس پر خبر نہیں ہے. تو اتستبدلون الذی، تو یہاں پر پھر انہوں نے نہیں ہمارے لیے یہ ہونا چاہیے. ہاں تو وہ بہا عدسہ و بصرہ و قصائی، یہ چیزیں ہونے چاہیے. تو اس وقت کہا بھائی اللہ کے بندو تم کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو؟ جو اللہ نے تمہیں نعمت دی شکر کرو. نافرمانی کی نجات نکلو. اب باہر میدان جنگ سے باہر نکلنا حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے تو جانا ہی ہے. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ان کا ہارون علیہ السلام وہ بھی چلے گئے. انبیاء آئے، یہ باہر نکلے تو اس وقت ان کے اوپر نافرمانی ہوئی. اللہ پاک نے طاعون کی بیماری ہوئی، بیماری نکلی ان کو بولو جو وہاں سے بھائی باہر نکلنا ہے تو سر جھکا کے نکلنا ہے. اور پھر جو ہے نا فرمانبرداری کرتے ہوئے، فرمانبرداری اطاعت کرتے ہوئے نکلنا. وہاں پر باہر نکلے تھے تو فرمانبرداری کے بجائے نافرمانی کر رہے تھے، نافرمانی کا لفظ کہتے ہوئے. تو جب یوں نے چالیں چلی نا، اللہ نے ان پر عذاب لائے. یہ وہ بدبخت قسم کے قوم ہیں یہود، جس نے اللہ کے خوب کر کے نافرمانی کی، کر کے نافرمانی کی. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان کے اوپر جو ہے نا ان کے یہ حالات تھے نا، اللہ پاک نے حکم نازل کر دیا. قرآن بڑا پڑا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے لوگوں ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. یہاں یہ حکم ہے کہ ان کا اپنا دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے تو دوست ہیں، آپ کے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے. یہ واضح حکم قرآن کے اندر 7 پارے کے اندر اللہ پاک نے دیا 6 پارے میں کہ بھائی کس کا اپنا دوست نہ بناؤ. واضح حکم. اگلی بات اللہ پاک نے فرمایا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو رازدار نہ بناؤ، جن کو اپنا راز نہ دو. وقت گزرتا کیا، جدید دور آ گئے، ٹیکنالوجی آ گئی، سسٹم آ گئے. ٹھیک ہے، ہم تو ان لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ایمان والوں کو خطاب ہے کہ ایمان والوں لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا. یہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کریں گے، یہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کریں گے. اور ان کا بس چلے نا تو یہ تمہیں جو نا کچا چبا لیں اور تمہارے پر کیا سے کیا کر دیں. یہ ایسے بدبخت قسم کے لوگ ہیں. یہ تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ یہ اس طریقے سے لوگ ہیں. ان کے دین کی دشمنی ان کے اندر کوٹ کر بھری پڑی ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، قرآن مجید تو صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اللہ پاک نے یہ ساری چیز جب قرآن نازل کرنے کے بعد واضح کر دی بھئی یہ کون سے لوگ ہیں. اب آگے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تشریف لائے تو ایک طرف تھے یہود تھے، یہ بنو نذیر تھے، بنو قریظہ تھے، یہ تھے. معاہدہ کیا، معاہدہ کرنے کے بعد اس وقت ان لوگوں نے معاہدہ توڑا. یہود بنو قریظہ نے معاہدہ توڑا، یہ اندر تھے، مدینہ میں تھے. جنگ ہوئی، ان نے معاہدہ توڑا. جب معاہدہ توڑا نا تو اب اللہ پاک نے ان کے لیے نرمی کا حکم نہیں کیا. کیا حکم دیا کہ ان کے لیے جو فیصلہ کرو سختی کا وہ ہوا. سختی کا فیصلہ کیا ہوا؟ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا یہ فلاں صحابی ہمارے لیے اگر فیصلہ کرے تو منظور ہے. ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہی تمہارے لیے فیصلہ کرے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فیصلہ کیا. کیا؟ بدبختوں نے جنہوں نے نافرمانی کی ہے اور بدعہدی کی ہے نا، ان کو کیا کرو، ان کے سارے جوانوں کو قتل کر دو، سب کو ختم، جوانوں مردوں کو قتل کر دو
اور عورتوں کو ان کے جو نا باندی بنا لو، سب کو باندی بنایا، ختم کر دیا، یوں ان کو ختم کیا. پھر اس کے بعد اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب کا حکم بھی دیا، یہود اور نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو. کیا احکامات بھرے پڑے ہوئے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جس وقت خیبر میں گئے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ ان کے اوپر ایک جو مضبوط چیز ہے نا، مضبوط چیز جس سے انسان مضبوط ہوتا ہے نا، وہ انسان کی معیشت ہے. معیشت آپ نے کیا حکم دیا، کاٹو ان کے درختوں کو، درختوں کو کاٹنا شروع کر دو. اور جب درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا تو آگ لگنے لگی. یعنی ہماری تو ساری معیشت اس چیز کے اوپر ہے، کھجوروں پر ہے، ان چیزوں کے اوپر ہے. اب وہاں ان کے اوپر آتے ہیں. جس وقت غزوہ بدر کی شروعات سے سب سے پہلے کیا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ بھیجا تھا، جاؤ یہ لوگ وہاں سے تجارت کر کے آتے ہیں. اس تجارت کر کے جس راستے پہ آتے ہیں آپ نے بھیجا، جا کر ایک باغ کو ان سے لے لو. یہ باغ ان کی مضبوطی تھی، ان کی قوت تھی. کیا خیال ہے آج یہ چیز نہیں ہے؟ آج وہ دنیا کے اوپر یہودی جو راج کر رہے ہیں وہ کس چیز سے کر رہے ہیں؟ افرادی قوت سے، افرادی قوت سے نہیں، مال سے کر رہے ہیں. اور میرے پیاروں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں اور آپ ان کے مددگار ہیں، میں اور آپ ان کا مددگار بنے ہوئے ہیں. آج ہمارے اندر یہ حس اور شعور ختم ہو چکا ہے. ہم یہودی چیزیں استعمال کر رہے ہیں. KFC یہاں پر چل رہا ہے، میکڈونلڈ چل رہا ہے، 7 پیپسی، یہ جو ہے کوکا کولا اور یہ مرنڈا، یہ ساری جتنے بھی پروڈکٹ ان کی چل رہی ہے. یہودیوں کی پروڈکٹ کون سی جو معلوم نہ ہو. کیا خیال ہے ہم اپنے بیوی بچوں اور گھر والوں اور دوسروں تیسروں سے مجبور ہیں، ہم وہاں سے مجبور ہیں. ہمارے ہوٹلوں کے اوپر کیا چیز چل رہی ہے، یہ سارے کے سارے تاجر لوگ جانتے ہیں. آپ ایک چیز خریدتے ہیں تو کس طرح ان کو مدد ملتی ہے. اگر دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر ہو، یہاں ان کا بیکاٹ نہیں ہوگا اور ہم ان کی چیزیں لیتے ہیں، صابن ان کا، شیمپو ان کا، چیزیں ان کی، سب کچھ یہودیوں کی استعمال کر رہے ہیں. تو بتاؤ کہ طاقت ان کو کون دے رہا ہے؟ وہ جو مظلوم بچے وہ بل پھینکتے ہوئے، سسکتے ہوئے، وہ جو خون کے لوٹھڑے جن دوڑ رہے ہیں، وہ آسمان کا وہ دوڑ رہے ہیں، جو بمباری، وہ بمباری خدا کی قسم اس کے لیے مددگار میں اور آپ میں ہیں کہ ہم ان کی پروڈکٹ استعمال کریں. ہمارے اندر ضمیر ختم ہو چکا، بے ضمیر ہو چکے. حکمران تو ہے ہی ہے، حکمرانوں کو کیا کہنا، وہی تو اعلیٰ قسم کی غلامی کی مثال پیش کر رہے ہیں. ورنہ سب سے پہلے تو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ایمانی غیرتوں کے اندر بیدار ہو اور وہ سب کے اوپر پابندی لگائیں. ہمارے آرمی چیف کو چاہیے کہ وہ ایمانی غیرت پیدا کرے اور وہ جو ہے نا ان فروغ خلافوں کو سقالت کیا ہوا حافظ قرآن معلوم نہیں ہے، اس کو قرآن کی آیت نہیں ہے. یا الذین آمنوا لا تقاتلوا فی سبیل اللہ والمستضعفین، کیا ہوا ایمان والا، تم نہیں لڑتے ہو اچھا ان لوگوں سے جو والمستضعفین من الرجال والنساء، اور یہ لوگ جو مجبوری باز ہو کر مرد اور پکار رہے ہیں، کہاں ہے ہمارے ایمان والے مرد، کدھر ہے مرد ہمارے، کدھر ہے ایمان والے لوگ، مدد کے لیے کیوں نہیں آتے؟ یہ پکار رہے ہیں تم لا تقاتلوا فی سبیل اللہ. اللہ کہتے ہیں کہ تم کیوں نہیں اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، لڑتے کیوں نہیں ہے؟ کہاں گئی ایمانی غیرت؟ تو میرے پیاروں یاد رکھو، ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے آج سے اپنے ان دکانداروں سے ہر جو اسرائیلی پروڈکٹ کا خدا کے لیے اس کو تو بند کر دیں، خریدنا بند کر دیں اور اس کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. ہم ایک چیز خریدتے ہیں نا، یہ آپ سمجھتے ہیں، سارا اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، معیشت کے نظام کو اچھا طرح سمجھتے ہیں. ایک اگر کوکا کولا لے لیں، پیپسی لے لیں، 7 اپ لے لیں، ایک لیتے تو پورے ایک دن کے اندر پورے ملک میں کتنی جائے گی، کتنے لوگ خریدیں گے؟ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پورے ملک کے اندر کم از کم 10 کروڑ کی چیز تو جائے گی نا ایک دن میں. ایک دن میں 10 کروڑ میں سے کتنا فیصد ان کو جائے گا؟ وہ 10 کروڑ میں کتنے بم خریدے جائیں گے؟ وہ اس سے خریدے اور لے کر وہاں پر ان کو مارتے. اس کے مددگار کون بنا؟ میں اور آپ نہ بنے. ابھی بالکل احساس نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے. کیا سارے کھڑے ہوئے ہوں گے جب محض ان کی چیزیں چل رہی ہیں، ان کے اندر جا کر ہمارے کھانے ہوتے ہیں، ہمارے زمین کیوں نہیں بیدار ہوتا بھائی؟ ہم نے بڑھنا نہیں. یاد رکھیں اس وقت جہاد فرض ہو چکا ہے، اس وقت جہاد فرض ہو چکا ہے. کہتے ہیں نا امرأة سبیت آخر المشرق وجب على اهل المغرب ان يستقبلوا. فقہاء کرام لکھتے ہیں ایک عورت اگر مشرق کے اندر اس کو قید کر لیا جائے تو اہل مغرب کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ اس کو چھوڑائے. اہل مغرب کے اوپر فرض ہو جاتا ہے اس کو چھوڑائے. یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سب اس بات کو سنیں. جب وہ کمزور پڑتے ہیں نا، اس کے بعد والے، اس کے بعد والے، اس کے بعد والے، یہ سب اس کی مدد کرنا فرض ہو جاتا ہے. آج وہ تنہا ہے تو
تو ہمارے اندر تو درد بھی نہیں ہے. تو بھائی یاد رکھو جو آدمی جس حیثیت پر ہے, جو تاجر ہیں وہ اپنی تجارت کے اندر بائیکاٹ کرے, جو خریدار ہیں وہ خریداری کے اندر بائیکاٹ کرے, جو پیسے والے ہیں وہ پیسہ پہنچانے کی کوشش کرے, جو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا وہ دعائیں کریں, وہ دعائیں کریں اے اللہ مدد فرما دے ان کی, اے اللہ کو مدد فرما دے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے, یہ ٹیسٹ کیس ہے, یہ آزمائش ہے ہمارے لیے. اگر ہم یہ سب کچھ بھی نہیں کرتے اور آرام سے کھا پی رہے, ہمارے دل میں درد نہیں ہو رہا, تو پھر بتائیں کام کھڑے ہو رہے ہیں. مر تو جانا ہے سب نے, وہ تو جو جا رہے ہیں نا شہید ہوتے وہ تو 100% کامیاب ہے, ڈائریکٹ جنت میں جا رہے ہیں. اور جیسا ایمان نا شاید کسی کو میرے جتنا ہو اللہ پاک نے ایمان دیا ہوا ہے وہ تو جا رہے ہیں. یہ پیچھے ہم لوگ سارے جو دنیا میں پھیلے ہوئے نا ہمارے لیے آزمائش ہے. تو ہم کم از کم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. تو بھائیوں احساس کرنا چاہیے ہمیں, اتنا انسان کو جو ہے بالکل بے ضمیر نہیں ہونا چاہیے. ہم بالکل غلط سمجھے میرا بیٹا اپنے بیٹے کو دے لے, اپنے گھر والے اپنے بھائی کو دے لے, اپنے باپ کو دے لے, یوں ہی سمجھے لیے. کیوں آپ سے فرما المؤمنون اخوہ, فرما کے مومن بھائی بھائی ہیں. وہ مومن نہیں ہے کیا؟ پکا مومن وہ بھائی ہے. تو ہم اپنے بھائی کے ساتھ کرتے دل تک کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے یہ احساس یہ ذمہ داری ضروری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.